قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري۔ اب کچھ مسائل تلاوت اور ذکر کے متعلقہ ہیں، یہ بہت اہم ہیں، اس کو ذرا توجہ سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یقرأ الحائض ولا الجنوب شیئا من القرآن، کہ ایام مخصوصہ میں ناپاکی کی حالت میں کوئی مرد کوئی عورت جو ہے وہ قرآن پاک کا کوئی حصہ بھی نہیں پڑھ سکتا۔ تو ایام مخصوصہ میں قرآن کا پڑھنا عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں نماز کا پڑھنا بھی اسی لیے جائز نہیں ہے کہ نماز میں قرآن پڑھنا پڑتا ہے، چونکہ قرآن ہی پڑھنے کی اجازت نہیں تو پھر نماز کیسے پڑھ سکتی ہیں؟ اس لیے نہ زبانی قرآن پڑھ سکتی ہیں نہ دیکھ کر قرآن پڑھ سکتی ہیں، تو قرآن پڑھنے کی بالکل اجازت ان دنوں میں نہیں ہے، اور نہ ہی عورتوں کو قرآن پڑھنا چاہیے۔ اب ہاں اگر آپ قرآن سننا چاہتی ہیں تو سننے کی اجازت ہے، سننا منع نہیں ہے۔ ٹی وی پر سن رہی ہیں، موبائل پر سن رہی ہیں، یا اپنے بچوں سے قرآن سن رہی ہیں تو سن سکتی ہیں، لیکن پڑھ نہیں سکتی۔ ان دنوں میں قرآن پڑھنا بالکل منع ہے۔ اب یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، کچھ عورتیں ایسی ہیں جو قرآن پڑھاتی ہیں، ان کے پاس بچیاں عورتیں پڑھنے آتی ہیں۔ اب ان دنوں میں قرآن پڑھنا تو منع ہے، اس کے لیے بھی منع ہے جو پڑھاتی ہے، اس کے لیے بھی منع ہے جو پڑھتی ہے۔ تو اب اس معلمہ کو یہ چاہیے کہ اگر اس نے پڑھانا ہے تو گنجائش علماء نے اتنی دی ہے کہ آیتوں کو توڑ توڑ کر سبق دے سکتی ہے، پوری آیت نہیں پڑھ سکتے۔ اب مثلا الحمدللہ رب العالمین یہ پوری ایک آیت ہے، یوں نہیں پڑھ سکتی، ہاں یوں پڑھا سکتی ہے الحمدللہ، پھر سانس توڑے، پھر پڑھے رب العالمین۔ تو اب اس نے جب توڑ توڑ کر پڑھا ہے تو پوری آیت ایک سانس میں چونکہ نہیں پڑھی۔ اس طرح سبق دینے کی کچھ گنجائش ہے مخصوص حالات میں جب کوئی اور پڑھانے والا نہ ہو، ورنہ بہتر ہے جو اچھی پڑھنے والی شاگرد ہو اس کے ذمہ لگا دیں، وہ بچیوں کو ان دنوں میں سبق دے دیا کرے، ورنہ خود دینا پڑے تو پھر یوں آیت کو توڑ کر پڑھنے کی اجازت ہے، پوری آیت پڑھنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اچھا، ان دنوں میں جس طرح قرآن پاک کا پڑھنا جائز نہیں ہے، اسی طرح قرآن پاک کا چھونا بھی جائز نہیں ہے، کہ قرآن کو پکڑنا عورت کے لیے بالکل جائز نہیں۔ مثلا جو قرآن کے اوپر جلد چڑھی ہوئی ہے اس جلد کے ساتھ قرآن کو پکڑنا بالکل اجازت نہیں۔ اسی طرح عورت کہے چلو میرا دوپٹہ ہے جو میں نے اوڑھا ہوا ہے، اوڑھے ہوئے دوپٹے سے بھی قرآن کو پکڑنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اپنی جو قمیص پہنی ہوئی ہے آپ کہیں کہ چلو میں اسی قمیص سے ہی قرآن پکڑ لوں، یہ تو پاک ہے، نہیں۔ جو قمیص آپ کے جسم پر ہے، جو دوپٹہ آپ کے جسم پر ہے، اس دوپٹے اور قمیص سے بھی قرآن پاک کو چھونا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں الگ کپڑے سے چھو سکتی ہیں، یعنی کوئی الگ کپڑا، رومال، دوپٹہ جو بھی ہو جو آپ نے پہنا ہوا نہ ہو اس سے پکڑنا چاہیں تو پکڑ سکتی ہیں، لیکن اپنے پہنے ہوئے کپڑے اور دوپٹے سے پکڑنا چاہیں تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح جو کور قرآن پاک کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کور کے ساتھ پکڑیں گی تو بھی اجازت نہیں، لیکن ایک کور ایسا ہوتا ہے جو جڑا ہوا نہیں ہوتا، جیسے زپ وغیرہ اوپر چڑھا دیتے ہیں، اور اگر اس کو زپ کو علیحدہ کر کے وہ کور اتارنا چاہیں تو اتار بھی سکتی ہیں۔ تو ایسا کور جو قرآن سے جدا ہو سکتا ہے زپ وغیرہ کے ذریعے، اگر وہ اوپر چڑھا ہوا ہو تو اس طرح قرآن پاک کو پکڑنے کی گنجائش ہے۔ آپ نے اس کو اٹھا کر کہیں رکھنا ہے، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، تو وہ پکڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کے جو اوراق ہیں یعنی جن پر قرآن لکھا ہوا ہے، اب جیسے ایک ورقہ ہے اس کے اوپر قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، قرآن کا جو ہے، آپ کہیں کہ جہاں آیت لکھی ہوئی ہے چلو میں وہاں تو انگلی نہیں لگاتی، جو صاف حصہ سائیڈوں پر ہوتا ہے اس کاغذ کو پکڑ کر میں صفحہ پلٹ دیتی ہوں یا اس کاغذ پر میں ہاتھ رکھ دیتی ہوں، تو ایسی جگہ جو قرآن کا حصہ ہو، جو ورق قرآن کا حصہ ہو، اگرچہ اس کے اوپر لکھا ہوا نہ بھی ہو اور وہ خالی ہو،
اس کو بھی ایام مخصوصہ میں چھونے کی اجازت نہیں ہے۔ تو صفحہ پلٹنا ہو تو کسی پینسل وغیرہ کسی ایسی چیز سے تو گنجائش ہے، لیکن اپنے ہاتھ کو وہاں لگا کر پلٹنا اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی دیوار پر قرآن کی آیت لکھی ہے، کسی سینری وغیرہ پر لکھی ہوئی ہے، یا اور کہیں کسی جگہ پر لکھی ہے، تو وہاں بھی ایام مخصوصہ میں اس دیوار کو یا اس سینری وغیرہ کو چھونا یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن کو چھونا جائز نہیں، چاہے وہ قرآن کاغذ میں لکھا ہوا ہو یا کسی دیوار پہ سینری پہ لکھا ہو، حکم ایک ہی ہے۔ تو ان حالت میں ایسی حالت میں قرآن پاک کی آیتوں کو بھی دیوار وغیرہ پر چھونے سے بچنا چاہیے، یہ جائز نہیں ہے۔ چونکہ ناپاکی کی حالت ہے، اب قرآن پاک پڑھنا بھی جائز نہیں، چھونا بھی جائز نہیں، تو اسی طرح قرآن پاک لکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ مثلا آپ اپنے ہاتھ پر کوئی آیت لکھ رہی ہیں، گناہ ہے۔ کسی کاغذ پر قرآن کی آیت لکھ رہی ہیں تو یہ لکھنا بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں علماء نے اتنی اجازت دی ہے، اگر بہت ضرورت پیش آ جائے، کسی کو کوئی وظیفہ بتانا ہے یا کوئی آیت بتانی ہے، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس کاغذ پر لکھ رہی ہیں اس کاغذ کو ہاتھ نہ لگائیں، اور جس قلم سے لکھ رہی ہیں وہ قلم کاغذ کے اوپر ہو، آپ کا ہاتھ کاغذ کے اوپر نہ ہو لکھنے کے دوران بھی۔ تو کاغذ اور قلم اور اوپر آپ کا ہاتھ، یعنی آپ کے ہاتھ اور کاغذ کے درمیان میں قلم ہو تو ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا ہاتھ بھی کاغذ پر لگتا ہے تو پھر یہ لکھنا بھی اچھا نہیں ہے، کسی اور سے آیت لکھوانی چاہیے۔ خود آپ لکھنے سے پرہیز کریں ایام مخصوصہ میں آیتوں کو۔ جہاں تک موبائل کا مسئلہ ہے تو موبائل کے اوپر علماء فرماتے ہیں کہ مثلا کسی نے میسیج لکھنا ہے اور میسیج میں آیت لکھ کر دینی ہے، اگر تو آپ کا ہاتھ سکرین پر لکھنے والی جگہ پر نہیں آ رہا، کی پیڈ نیچے ہے، لکھا اوپر جا رہا ہے، تو ٹھیک ہے، ایسی حالت میں آپ آیت وغیرہ میسیج وغیرہ کے ذریعے کسی کو بھیج سکتی ہیں۔ تصویر کھینچ کر قرآن پاک کی کسی کو فارورڈ کرنا چاہیں وہ کر سکتی ہیں، لیکن اپنے ہاتھوں سے لکھنا اس سے تھوڑا پرہیز کرنا چاہیے۔ ایسے ہی قرآن پاک کا مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ ایام مخصوصہ میں اگر سجدے والی آیت کسی نے پڑھی اور آپ نے سن لی، ظاہرہ آپ نے تو پڑھنا نہیں ہے قرآن، لیکن اگر کسی اور نے پڑھا اور آپ نے سنا، عام دنوں میں جب آپ پاکی کی حالت میں ہوں، اگر سجدے والی آیت آپ نے سنی تو آپ پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہوگا اور آپ کو کرنا ہوگا۔ لیکن اگر ایام مخصوصہ میں ناپاکی کی حالت میں آپ نے سجدے والی آیت سنی تو اس سننے سے آپ پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا، کیونکہ اس حال میں تو نماز کا سجدہ اللہ نے واجب نہیں کیا، تو قرآن کا سجدہ آپ پر کیسے واجب ہوگا؟ اس لیے اگر کوئی تلاوت سنتے ہوئے سجدے کی آیت آ بھی جائیں تو ان دنوں میں سنے ہوئے آیتوں پر تلاوت سے سجدہ واجب نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس کو بعد میں کرنے کی آپ کو کوئی تکلف کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی حدیث اور فقہ کی جو کتابیں ہیں ان میں چونکہ صرف مسئلے وغیرہ لکھے ہیں، جیسے بہشتی زیور ہے، اسی طرح کوئی وظائف کی کتابیں ہیں، تو ان کتابوں کو اگر آپ چھوتے لیتی ہیں ایام مخصوصہ کے اندر تو اس کو چھونا گناہ تو نہیں ہے، لیکن خلاف اولا ہے، یعنی مناسب یہی ہے کہ جو بھی دینی کتاب ہے، چاہے اردو میں عربی میں ہے، جو بھی ہے، بہتر یہ ہے کہ اس کو کسی کپڑے وغیرہ سے چھوا جائے، بغیر کپڑے کے نہ ہی چھوئیں تو اچھا ہے۔ ادب یہی ہے، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسے ہی ایام مخصوصہ کے اندر اگر آپ درود شریف، اب دیکھیں ان دنوں میں آپ کی عبادتیں کیا ہیں جو آپ کر سکتی ہیں، بستر پر بیٹھی بیٹھی، کوئی اس کے لیے آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ درود پڑھیں، جتنا کثرت سے درود پڑھ سکتی ہیں پڑھیں، آپ کو اجازت ہے، ثواب ملے گا، اللہ خوش ہوں گے، آپ کو انشاءاللہ اس کا پورا فائدہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ انسان ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہو۔ تو ان دنوں میں آپ اتنا درود پڑھیں کہ قیامت میں سب سے زیادہ حضور کے قریب ہو جائیں۔ اسی طرح ذکر کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، تسبیحات، استغفار،
جو بھی ذکر کرنا چاہیں ایام مخصوصہ میں کسی بھی ذکر کی ممانعت نہیں ہے، صرف قرآن نہیں پڑھنا، باقی درود، ذکر، دعائیں سب کچھ آپ پڑھ سکتی ہیں، کوئی ممانعت آپ کو نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے ان دنوں میں۔ دعا حدیث میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا بھی عبادت کا مغز ہے، یعنی آپ جتنی دعائیں مانگیں گی آپ کو ثواب ملے گا۔ دعا خود عبادت بھی ہے اور اللہ سے اپنی حاجتوں کو پورا کروانے کا ذریعہ بھی ہے۔ ایک اور بات سمجھ لیں کہ ان ایام مخصوصہ میں بعض عورتیں ہوتی ہیں، ان کو اپنے اعمال کرتی ہیں، وہ مثلا صبح و شام کی دعائیں پڑھتی ہیں، آیت الکرسی پڑھتی ہیں، چاروں کل پڑھتی ہیں وغیرہ وغیرہ، تو کوئی بات نہیں۔ ایام مخصوصہ میں قرآن پاک کی وہ آیتیں جن میں دعائیں ہیں، جیسے ربنا آتینا، ربنا ظلمنا، اور یہ چاروں کل، یہ بھی دعائیں ہی ایک قسم کی سمجھی جاتی ہیں۔ تو ان دنوں میں چاروں کل پڑھنا، آیت الکرسی پڑھنا اور دعاؤں کی آیتیں پڑھنا، ان کو وظیفہ اور دعا کی نیت سے پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتی ہیں، تلاوت کی نیت سے پڑھنا چاہیں تو نہیں پڑھ سکتی، گناہ ہوگا۔ بس آپ نے یہ سمجھنا ہے یہ میرا وظیفہ ہے، حفاظت کے لیے میں پڑھ رہی ہوں، تلاوت نہیں کر رہی، حفاظت کی دعائیں ہیں اس وجہ سے پڑھتی ہوں۔ چاروں کل پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، مناجات مقبول دعاؤں کی کتاب ہے وہ پڑھنا چاہیں وہ پڑھ لیں، منزل اس میں قرآن کی آیتیں لکھی ہیں، لیکن آپ ان کو وظیفے کی نیت سے پڑھنا چاہیں تو پڑھیں، پڑھ سکتی ہیں، کوئی منع نہیں ہے، اس کی اجازت ہے، آپ پڑھتی رہیں۔ اسی طرح آپ اگر ان دنوں میں ایام مخصوصہ میں خود کسی کو دم کریں گی آیتیں پڑھ کے تو یہ تو آپ کے لیے جائز نہیں، کیونکہ آپ تلاوت کر نہیں سکتی، لیکن کسی اور سے دم کروانا چاہیں، کسی عورت نے آپ کو دم کرنا ہے تو وہ دم کروانا جائز ہے، وہ آپ کروا سکتی ہیں۔ خود قرآن پڑھنا آپ کو منع ہے، لیکن کوئی اور پڑھ کر آپ پر دم کر دے تو یہ منع نہیں ہے، اس کی اجازت ہے، وہ آپ کر سکتی ہیں، کسی سے دم کروانا چاہیں تو کروا سکتی ہیں، منع نہیں ہے۔ اسی طرح ایام مخصوصہ میں اذان ہو رہی ہے، اب کیا کریں، اذان کا جواب دیں یا نہ دیں؟ ظاہر ہے نماز تو آپ کو پڑھنی نہیں ہے، لیکن اگر آپ اذان کا جواب دینا چاہیں تو دے سکتی ہیں، ذکر کی نیت سے جواب دیں، کیونکہ جیسے جیسے اذان ہوتی جائے، اور یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، حدیث میں آتا ہے جیسے اذان دینے والا کہہ رہا ہے ویسے ویسے جواب دینے والے کو کہنا چاہیے، سوائے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے۔ مثلا اذان والا کہہ رہا ہے اللہ اکبر، آپ بھی یہی کہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ بھی یہی کہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ، آپ بھی یہی کہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اس لیے کہ اس کے جواب میں صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ اذان کا جواب نہیں، بلکہ وہی کہنا ہے جو اس نے کہا ہے۔ جب وہ کہے حی علی الصلاح یا حی علی الفلاح تو اب آپ کہیں گی لا حول ولا قوت الا باللہ، اس وقت یہ کہنا ہے، اور بعد میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وہ ویسے کہنا ہے۔ تو آپ اذان کا جواب دینا چاہیں تو دے سکتی ہیں، منع نہیں ہے، اچھی بات ہے، ذکر کی نیت سے دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔